اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زندہ قوموں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ماضی سے سبق سیکھتی ہیں۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو نظر انداز کر دیتی ہیں وہ ہمیشہ پستی کی طرف گرتی چلی جاتی ہیں اور پھر انجام کار مغلوب ہو کر زندگی گزارتی ہیں، اور جن قوموں نے ترقی کرنی ہو اور انقلاب لانا ہو وہ سو کر اور لا تعلقی ظاہر کر کے انقلاب نہیں لاتی اور نہ محض باتیں کرتی ہیں بلکہ جد و جہد جاری رکھتی ہیں۔ ہم جرمنی کی مثال پیش کرتے ہیں، ہم جاپان کی مثال پیش کرتے ہیں، ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ریاست کی کوئی فکر نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہب کی بھی کوئی فکر نہیں، کیونکہ جس مذہب پر ایمان نہیں وہ مذہب ہی نہیں، اور ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اب ہر کوئی اپنا جائزہ لے کہ وہ کس قدر اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے۔ اس وطن کو جو جنت نظیر تھا، جس کا بھی بس چلا حسب توفیق لوٹا۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ اس کے وسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن اب یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کے معاشی حالات پہلے ہی برباد ہیں اور اب تو پانی کے بھی لالے پڑے ہیں۔ روحانی پانی یعنی دینی اقدار کے ساتھ ساتھ پینے کا پانی بھی مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو کسی نام نہاد مذہب کا جھنڈا اٹھائے پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اسلام کا جھنڈا ہے، کیونکہ ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دیں وہ تو ہمیں یہاں نظر آتی ہی نہیں۔ یہ ملک تو مذہب کے نام پر لیا گیا اور اس بات کا اب بھی برملا اظہار کیا جاتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ مذہب سکھانے والے خود عیاشیوں میں اور گھٹیا سیاست میں مصروف ہیں۔ یقین نہ آئے تو آپ مولانا طاہر اشرفی صاحب سے پوچھ لیں کہ شراب حلال ہے یا حرام، یا مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھ لیں کہ ڈیزل کی ہیرا پھیری کیا ہے اور سیاست کی چالاکیاں کیا ہیں۔ جب مذہب سکھانے والے خود ان ممنوع اشیاء اور جھوٹ فریب میں شامل ہوں گے تو دوسرے بھی شراب کی بوتلوں میں شہد اور زیتون کا تیل استعمال کریں گے۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ جب بھی کوئی سیاستدان اپنی کسی کرپشن یا کرتوت کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے تو وہ فوراً بیمار کیوں ہو جاتا ہے، اور پھر کیا وجہ ہے کہ ان میں پائی جانے والی بیماری کا علاج جیل کی ادویات سے ممکن نہیں ہوتا، حالانکہ ان سیاستدانوں کے علاوہ اور بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں جن کو جیل میں ہی دوا سے آرام آ جاتا ہے۔ پھر اس راز سے پردہ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے اٹھایا کہ اصل میں وہ دوائیں کیا ہیں جس سے جیل میں آرام نہیں آتا، یعنی شہد اور زیتون کا تیل۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ غیر ملکی ادویات برآمد شدہ بوتلوں میں ہی دستیاب ہوتی ہیں، یعنی ریڈ لیبل اور ووڈکا کی بوتلوں میں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ شرجیل میمن صاحب سے پوچھ لیجئے، جو کہتے ہیں کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ جس قدر اس ملک کو ہم نے مذہب کے نام پر نقصان پہنچایا ہے کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا، اور ہم وہ تعلیمات دے رہے ہیں جو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ حلف الفضول والے معاہدے میں شامل ہوئے۔ آپ نے کفار غلاموں کو کہا کہ وہ 10 بچوں کو تعلیم دیں تو وہ آزاد ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب بھی کسی غیر مذہب والے نے ہماری مدد کی کوشش کی تو ہم نے مذہب کی آڑ میں اس ملک کو نقصان پہنچایا۔ خود ہم ملک سے اتنے مخلص ہیں کہ ملک کا صدر ایک ایسے بندے کو بنانے کو تیار تھے جس نے یہ اعلان کیا کہ ہم اس ملک کی آزادی کے دن کو نہیں منائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد محترم مفتی محمود صاحب نے بھی تو اسی طرح کا بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہ تھے۔ صرف یہی نہیں، مولانا صاحب تو سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، ورنہ کشمیر کمیٹی کا صدر بننا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ جو لوگ ملک سے مخلص نہ ہوں انہیں ملک کی سالمیت کا کیا خوف۔ اگر اس طرح ہی اس ملک کو چلانا ہے تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔